ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اس لیے اپنے حال پہ رحم کرو۔ پھر فرمایا کبیرہ گناہوں میں یہ بھی ہے جھوٹ۔ آج جھوٹ بھی کثرت سے بولا جاتا ہے، بلکہ میرے آقا علیہ السلام تو ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے جب یہ بات کر رہے تھے، لیکن جب جھوٹ کی بات آئی تو حضور نے ٹیک چھوڑ دیا اور ٹیک چھوڑ کے فرمایا کہ جھوٹ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ بلکہ پوچھا گیا کیا مسلمان بدی کر سکتا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اگر نفس ورگلا دے، شیطان بہکا دے تو کر سکتا ہے۔ کیا مسلمان فلاں گناہ کر سکتا ہے؟ کہا ہاں وہ بھی کر سکتا ہے۔ پھر پوچھا کیا مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا، کیونکہ جو جھوٹ بولتا ہے یہ منافق کی صفت ہے، منافق کی۔ آج تو جھوٹ کو کوئی گناہ بھی نہیں سمجھتا، بلکہ حیرت تو اس بات پر ہے ماں باپ بچوں کو سکھاتے ہیں جھوٹ بولنا۔ کوئی باہر کھڑا ہے فلاں ہے گھر میں، کہا کہہ دو نہیں ہے، کہا کہہ دو نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اپنے بچوں کو جھوٹا ہم بنا رہے ہیں، اور کل یہی بچہ جب پلٹ کر کے ہمیں جھوٹ بول کے اپنا فن دکھاتا ہے، بولتا بڑا جھوٹا ہے، باپ کی فرما برداری نہیں کرتا، جھوٹا کس نے بنایا؟ اور آپ سے پوچھتا ہوں مخلوق کی خوشی کے لیے خالق کو ناراض کرتے ہو؟ اگر آپ کہہ دو کہ نہیں ملنا چاہتے، وہ آپ کا بگاڑ کیا لے گا؟ گھر میں بیٹھے ہیں، ابھی نکلے نہیں ہے، پہنچنے کا ٹائم تھا، کہاں پہنچے؟ کہاں نکل گیا، بس راستے میں ہوں، حالانکہ بیٹھا ہے گھر میں۔ اگر بول دو کہ گھر میں بیٹھا ہوں، لیٹ ہو گیا یار نہیں نکل سکتا، اس نے کون سی گردن اتار لینی؟ مخلوق کو خوش کرنے کے لیے خالق کو ناراض نہ کرو۔ بلکہ آج جو بچے بگڑ رہے نا، بچے ماں باپ کی وجہ سے بگڑ رہے۔ گھر کے اندر کا ماحول اتنا گندا کر رکھا ہے کہ ہمارے بچوں کو گناہ کے لیے کہیں ٹریننگ لینے جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ماں باپ ہی سے ساری گندگی سیکھتے ہیں۔ آج کل بڑا مسئلہ چل رہا ہے، بیٹیاں بھاگ رہی ہیں، بیٹیاں بھاگ رہی ہیں۔ میں نے کہا کس نے ٹریننگ دی بیٹیوں کو بھگانے کی؟ کوئی آیا تھا؟ نیکیوں کی تربیت دینے کے لیے تو علماء مبلغین آتے ہیں، گناہوں کی تربیت دینے کون آتا ہے؟ یہ سب گھر کا ماحول ہے۔ آج کہتے ہیں بیٹیاں بھاگ رہی، ذمہ دار کون ہے؟ ماں باپ۔ جب ماں اپنی بیٹی کو اپنے بازو میں لے کر کے سیریل دیکھے گی اور ہیرو ہیروئن کے بھاگنے کے مناظر ماں دکھائے گی تو بیٹی نے کرنا کیا ہے؟ وقت سے پہلے بچے بالغ ہو رہے ہیں، وہ مناظر ہم نے اپنے بچوں کو اپنے بازو میں لے کر کے دیکھیں۔ فلموں نے، سیریلوں نے اور گندی فلموں نے بیڑا غرق کیا ہے معاشرے کا۔ کل تک کے بچیاں شادی ہونے تک جو چیزیں نہیں جانتی تھی، آج کے ہمارے بچے وہ ساری چیزوں کو عبور کر گئے، اللہ ماشاءاللہ۔ یہ صورتحال ہے، اور اب تو اتنی بھیانک صورت ہے کہ بچیاں کوئی غربت کا بہانہ لے کر، کوئی شادی نہ ہونے کا بہانہ لے کر، کوئی زیور اور کوئی موبائل اور کوئی پتہ نہیں کیا کیا چیزوں کا بہانہ لے کر، اب تو مسلمان اب کسی دوسرے کے ہاتھ میں بھی ہاتھ دے کر کے بعض بچیاں جا رہی ہیں۔ حالانکہ لوگ پروپیگنڈا زیادہ کر رہے ہیں کہ جا رہی ہیں۔ میں نے کہا ہمیں بھی تو فہرست دکھاؤ کتنی گئی، چند گئی، لیکن آپ نے رائے کو پربت بنایا، رائے کو پہاڑ بنایا۔ یاد رکھنا اب بھی پوری دنیا میں سب سے زیادہ باغیرت اگر کسی کی بیٹیاں ہیں تو مسلمانوں کی بیٹیاں ہیں، باحیا کسی کی بیٹیاں ہیں تو مسلمانوں کی بیٹیاں ہیں۔ لیکن بہرحال حادثات چند تو ہوئے ہیں کہ مسلمانوں کی بیٹیوں نے کسی اور کا بے غیرت کا ہاتھ پکڑا۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ کیوں ہوا؟ گھر کے اندر فلم کا ماحول، گھر کے اندر جو ہے وہ مغرب کا ماحول، گھر کے اندر عریانیت کا ماحول، گھر کے اندر بے پردگی کا ماحول۔ حیرت ہے آج ایک بھائی اپنی بہن کو بے پردہ لے کر کے چلا جاتا ہے باہر، ایک باپ اپنی بیٹی کو بے پردہ لے کے گھومتا ہے، ایک شوہر اپنی بیوی کو بے پردہ لے کے گھومتا ہے۔ باغوں کی سیر بے پردہ ہو رہی ہے، پہاڑوں کی سیر بے پردہ ہو رہی ہے۔ سن لو، اللہ اکبر، میرے آقا، ہم سب کے آقا، غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کے دروازے پر یہ عبارت لکھی ہوئی ہے کہ اللہ نے جنت دیوسوں کے لیے حرام کر رکھی ہے، جنت دیوس کے لیے حرام ہے، حرام۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ دیوس کون ہے؟ تو آقا فرماتے ہیں جس گھر کی عورتیں بے پردہ گھومیں، بدی میں مبتلا رہیں، اور ان کے گھر کے مردوں کو اطلاع ہونے کے بعد وہ ان کو نہ روکیں، وہ مرد دیوس ہے، دیوس۔ نہ اللہ ان کی نمازیں
قبول کرتا ہے نہ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے. آپ سے پوچھتا ہوں, جب موٹے لباس کی بات ہو تو آپ کہتے ہیں یہ مولوی لوگ تو دقیانوسی سوچ کے لوگ ہیں, ابھی لوگ موٹے لباس کیسے پہنیں گے؟ پردے کی بات ہو تو لوگ کہتے ہیں مولوی لوگ کیا پردے کی بات کرتے ہیں, منہ پہ پردہ رکھنے سے دم گھٹتا ہے. میں کہتا ہوں قدرت نے 3 سال تک تانا دینے والوں کو بتا دیا دم گھٹتا ہے. ماسک پہنتے نہیں تھے, منہ چھپا کے گھومتے نہیں تھے, تب دم نہیں گھٹتا تھا. تو لوگ کہتے ہیں نہیں مولانا, بیماری سے بچنے کے لیے منہ چھپا لیا. ہم کہتے ہیں نادان, جب بیماری سے بچنے کے لیے منہ چھپایا جا سکتا ہے تو اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے بیٹیوں کو پردے میں کیوں نہیں رکھا جا سکتا؟ کجا یہ بیماری اور کہا وہ اللہ کا دردناک عذاب. اس لیے یاد رکھنا, ہم نے اپنی بیٹیوں کو آوارہ خود کیا ہے. ہم نے سیدہ فاطمہ الزہرا, ام المومنین خدیجہ الکبریٰ, حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ, ان کی زندگی بچیوں کو بتائی نہیں. ہماری بچیاں جانتی نہیں ہے. اللہ اکبر. اگر کوئی خاتون یہ کہہ کر کہ غربت کی وجہ سے میں نے کسی کا ہاتھ پکڑ لیا, تو میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں, اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں, اللہ اکبر, اگر میرے نبی کی شہزادی طیبہ, طاہرہ, عابدہ, زاہدہ, راکعہ, ساجدہ, نقیہ, تقیہ, زکیہ, ام ابیہا, ام الحسنین, مخدومہ کائنات, ملکہ فردوس بری, سیدہ فاطمہ الزہرا اگر چاہتی تو روزانہ نیا لباس پہن سکتی تھی, روزانہ جنت کا کھانا آ سکتا تھا. خدا نے ان کے بابا کو اتنا اختیار دیا تھا, وہ لوگ چاہتے تو روز جنت کا کھانا کھاتے. لیکن آپ جانتے ہیں ایک مہینے تک سیدہ فاطمہ کے گھر میں ایسے بھی حالات گزرے کہ مہینہ بھر تک سیدہ فاطمہ کے گھر کا چولہا نہیں جلتا تھا. اور اللہ, جب چولہا جلتا بھی تھا تو آٹا خود ہی پیستی تھی, پانی خود ہی بھرتی تھی. مولائے کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں, چکی چلانے کی وجہ سے فاطمہ الزہرا کے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے تھے, اور پانی کا مشکیزہ اٹھانے کی وجہ سے سیدہ فاطمہ الزہرا کی پشت پر مشکیزے کا نشان پڑ گیا تھا. آپ جانتے ہیں میرے نبی کی شہزادی, ہم سب کے آقا و مولا مصطفیٰ جان رحمت کی سب سے چہیتی بیٹی سیدہ فاطمہ نے ایک دن وہ بھی دیکھا کہ ان کے دوپٹے میں جب پیون لگانے کی باری آئی تو گھر میں پیون لگانے کے لیے پیون کا کپڑا بھی موجود نہ تھا. تو سیدہ فاطمہ الزہرا نے جب پیون کا کپڑا بھی نہ ملا تو اونٹ کے چمڑے کا پیون اپنے دوپٹے میں لگایا. اللہ اکبر. آج جو لوگ دنیا میں بھیک مانگتے ہیں ان کی بیٹیوں کے دوپٹوں میں بھی چمڑے کا پیون نہیں ہے, لیکن مالک جنت, مالک کوثر, مالک کونین کی شہزادی, ان کے دوپٹے میں ایک پیون اونٹ کے چمڑے کا ہے. آخر پوچھنا چاہتا ہوں یہ فقر و فاقہ کی زندگی کیوں تھی؟ اس کی وجہ سیدہ فاطمہ اور نبی کے گھر والوں نے اس شان کی زندگی کو گزار کر ہماری غربت پر اپنی سنت کا پردہ ڈال دیا ہے کہ اگر کسی کے گھر میں مہینے بھر چولہا نہیں جلے گا تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اس کے گھر میں چولہا نہیں جلتا یہ نکما ہے, بلکہ جس کے گھر میں چولہا نہیں جلے گا وہ فخر سے کہہ سکے کہ آج میں نے اپنے نبی کی سنت پر اور آل نبی کی سنت پر عمل کیا ہے. اگر کسی کی بیٹی کے دوپٹے میں پیون ہوگا تو لوگ اس کی غربت کا مذاق نہ اڑا سکیں گے, بلکہ اس غربت پر اللہ اکبر نبی اور آل نبی نے اپنی سنت کا پردہ ڈال دیا ہے. اگر پیون میں کسی کی بیٹی جائے گی تو لوگ یہ نہ کہیں گے کہ اس کی بیٹی کے پاس کپڑے نہیں ہیں, بلکہ لوگ یہ کہیں گے دیکھو اس صدی میں بھی کوئی سیدہ کی سنت پر عمل کرنے والا موجود ہے. اللہ اکبر. جانتے ہیں کیا ہوا؟ جب سیدہ فاطمہ الزہرا کے دوپٹے پر چمڑے کا پیون لگا تو میرے آقا آئے اور آ کر اپنی بیٹی کے دوپٹے پر جب چمڑے کا پیون دیکھا تو اللہ کے رسول سید الصابرین سید الشاکرین مصطفیٰ جان رحمت نے بیٹی کے سر پہ جب چمڑے کا پیون والا دوپٹہ دیکھا
تو آنکھوں میں آنسو آ گئے, آقا رو پڑے. اللہ اللہ, ماں میرے آقا روئے تو مولائے کائنات بھی رو پڑے, سیدہ فاطمہ بھی رو پڑی. اس وقت میرے آقا نے اپنی بیٹی کو یہ کہہ کے تسلی دی, اے فاطمہ رو نہ, رونے کی ضرورت نہیں میری بیٹی. کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ دنیا والوں کے لیے دنیا کی نعمتیں ہیں اور محمد اور آل محمد کے لیے آخرت کی نعمتیں ہیں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں, اگر بیٹیوں کو یہ واقعات یاد کرائے جاتے کہ نبی کی شہزادی کے گھر میں ایک ایک مہینے تک چولہا نہیں جلا اور رسول اللہ کے گھر میں ایک ایک مہینے تک چولہا نہیں جلا, تو قناعت پسندی کا جذبہ ہماری بچیوں کے دل میں بھی پیدا ہوتا. بلکہ ایک واقعہ مجھے یاد آیا, اکثر سیرت نگاروں نے اس کو لکھا ہے, توجہ سے سنیں. حضور کے گھر کا کیا حال تھا. آج تو موبائل کی لالچ پہ کوئی بھی بیٹی کو لے جائے ساتھ میں, زیور کی لالچ پہ کوئی بھی لے جائے بیٹی کو ساتھ میں. اتنی آوارگی, نفس کی پیاس اور خواہشات اتنی بڑھا لی گئی ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں. روٹی دو جو چاہے لے لو, کپڑا دو جو چاہے لے لو, مکان کی لالچ دو جو چاہے لے لو, لیکن آؤ کیسا کیسا گزارا کیا, کیسی زندگی گزاری آل نبی, اصحاب نبی اور خود مصطفیٰ جان رحمت. ایک مرتبہ دوپہر کا وقت, چلچلاتی دوپہر کی دھوپ, اس چلچلاتی دھوپ میں اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے گھر سے نکلے باہر چلچلاتی ہوئی دھوپ میں, تو دیکھا دونوں یار, دونوں وزیر صدیق اکبر اور فاروق اعظم کھڑے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے. آقا نے دونوں کو سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد دونوں یاروں سے پوچھا, اتنی دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں تم دونوں کیا کر رہے ہو؟ صدیق اکبر فاروق اعظم نے اس کی, آقا ہمارے گھر میں کہیں دن کا فاقہ ہے, اب بھوک برداشت کے باہر ہے. یا رسول اللہ, بھوک برداشت کے باہر ہے, اب بھوک برداشت نہیں ہوتی, اس لیے ہم نے سوچا کہ کسی کے گھر جائیں اور جا کر کے وہاں کھانا کھا لیں تاکہ اب برداشت نہ ہونے والی بھوک کا خاتمہ کر دیں. لیکن پھر دونوں نے کہا, آقا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان. یا رسول اللہ, اتنی چلچلاتی دھوپ میں تو آپ بھی گھر سے باہر نہیں نکلتے دھوپ کے وقت, آپ دھوپ کے وقت تو کیوں باہر نکلے؟ تو میرے آقا نے فرمایا, میرے گھر میں ایک مہینے سے چولہا نہیں جلا. ایک بار درشید پڑھ لیں, معاف کیجیے گا. سیدنا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا, میرے گھر میں ایک مہینے سے چولہا نہیں جلا ہے اور مجھے بھی بھوک کی شدت نے گھر سے باہر کیا. میں بھی چاہتا ہوں کہ کسی کے گھر جاؤں, حالانکہ حضور خود کہتے ہیں میں اپنی راتیں اللہ کے ساتھ گزارتا ہوں, وہ کھلاتا بھی پلاتا بھی ہے. لیکن آج حضور بتانا چاہتے ہیں اپنے صبر کو, کیونکہ حضور علیہ السلام کا وہ معجزہ ہے اور یہ تعلیم امت کے لیے ہے. کسی کے گھر میں بھی جانے کے لیے نکلا تھا کہ کسی کے گھر جا کے کچھ کھاؤں گا. دونوں یاروں کو ساتھ لیا, ایک صحابی کے گھر گئے. جب وہاں پہنچے ان کو پتہ چلا کہ آقا آئے ہیں, تو میرے آقا علیہ السلام کو انہوں نے طرح طرح کی کھجوریں سجا دی. اس کی, آقا ایک بکری کا بچہ گھر میں ہے, میں اس کو ذبح کر کے کھانا بنواتا ہوں. میرے آقا علیہ السلام اتنا نوش فرما لیں, آپ کھجوریں نوش جان فرمائیں, میں بکری کا بچہ ذبح کرتا ہوں. بکری ذبح کی اور بکری ذبح کر کے کھانا تیار کیا, اور بکری کا گوشت کا سالن اور روٹی, اس کو سید الطعام کہا گیا ہے, کھانوں کا سردار ہے. یہاں میں اپنے ان بھائیوں سے کہتا ہوں جو 3 بار پیٹ بھر کے کھاتے ہیں, 5 بار کھاتے ہیں, 2 ٹائم ناشتہ کرتے ہیں اور اللہ کے نبی کا دل دکھاتے ہیں گناہ کر کے, وہ تصور کریں میرے نبی نے اب اس دین کو ہمارے گھر تک پہنچانے کے لیے ایک مہینے تک گھر میں چولہا نہیں جلا میرے نبی کے گھر میں, بلکہ 1 مہینہ تو اس وقت کا واقعہ ہے. ام المومنین تو یہاں تک کہتی ہے, ایک چاند دکھتا ختم ہوتا, حضور کے گھر میں چولہا نہیں جلتا. دوسرا چاند دکھتا, وہ بھی ختم ہوتا, حضور کے گھر میں چولہا نہیں جلتا. تیسرا چاند دکھ کر وہ بھی ختم ہو جاتا. 3 مہینے ہو جاتے, حضور کے گھر کے چولہے سے کبھی دھواں نہیں نکلتا. جس کی نعمتیں پوری کائنات کھاتی ہو, آسماں خوان, زمیں خوان, زمانہ مہمان, صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا. یہ کیوں فقر فاقہ تھا؟ صرف ہمیں حوصلہ دینے کے لیے, ہماری غریب بیٹیوں کو حوصلہ دینے کے لیے کہ غربت کی وجہ سے ہم اپنی عزت کا سودا نہ کریں. جب میرے آقا علیہ السلام اپنے دونوں یاروں کو ساتھ لے کے نکلے اور کھانا تیار ہو گیا, کھانا سامنے آیا, تو وہ صاحب کھانا کھانے کو دیکھتے ہیں اور آقا کا چہرہ دیکھتے ہیں.
دونوں یار سوچتے ہیں حضور شروع کریں تو ہم شروع کریں. اتنے میں وہ میزبان رسول کہتے ہیں آقا اب شروع کریں نا، کھا لیں حضور. تو میرے آقا رو پڑے. آقا رو دیے. عرض کی حضور کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا میرے لیے تو نے کھانا تیار کر دیا، لیکن جتنے دن سے میں بھوکا ہوں اتنے دن سے میری بیٹی فاطمہ بھی بھوکی ہے. اتنے دن سے میری بیٹی فاطمہ بھی بھوکی. 1 مہینہ ہو رہا ہے، 1 مہینہ. کبھی بکری کا دودھ ہے، کبھی کھجور اور پانی ہے، اسی پہ گزارا ہے. آخر مالک جنت دنیا میں سب سے زیادہ مالدار اگر کوئی انسان پیدا ہوا ہے تو صرف مصطفیٰ جان رحمت ہے. نہ ان سے پہلے کوئی اتنا مالدار ہے، نہ ان کے بعد کوئی اتنا مالدار ہے. وجہ یہ ہے کہ کوئی ایک ریاست کا، کوئی ایک ملک کا، کوئی ایک خطے کا، کوئی ایک قبیلے کا مالک ہے، لیکن میرے نبی کو تو اللہ نے پوری کائنات کا مالک بنایا ہے. خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. دونوں جہاں آپ کے قبضہ و اختیار میں، اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا وہی لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے. یہ نبی ہیں جن کے ہے یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، اور نہیں ان کی ملک میں آسماں کہ زمین نہیں کہ زمان نہیں. اللہ اکبر. میرے آقا فرماتے ہیں کہ مجھے تیرا کھانا دیکھ کر میری شہزادی فاطمہ کی بھوک یاد آ گئی ہے. جتنے دن کا میں بھوکا ہوں اتنے دن کی میری شہزادی فاطمہ بھی بھوکی ہے. اگر تم اجازت دو، توجہ کریں، انداز دیکھیں، اگر تم اجازت دو تو تھوڑا سا کھانا میں اپنی فاطمہ کے گھر بھجوا دوں. وہ رو پڑے آقا یہ سب آپ کا ہے حضور. تو میرے آقا نے روٹی اٹھائی، اس پہ چند بوٹیاں رکھی اور فرمایا لے جاؤ میری بیٹی کو پہنچا دینا کہ تیرے بابا یہاں کھا رہے، آپ وہاں پر نوش جان فرمائیں. آپ سے پوچھتا ہوں یہ اچھا ایک چیز میرے سمجھ میں نہیں آتی، میں آپ کو لیکن اس کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر آج آپ کی بستی کے امام کے گھر کا یہ آپ کو حال پتہ چل جائے کہ اس کے گھر میں چولہا نہیں جلا، تو دین سے 1000 غفلت کے بعد بھی آپ کیا کرو گے؟ راشن کا انبار لگا دو گے. ابھی لاک ڈاؤن کے اندر ہم نے دیکھا مسلمانوں نے اتنا ریلیف بانٹا کہ غریب لوگ دکانداروں کو مال بیچنے شروع کر دیے. یعنی اتنی دن سے دوری کے بعد بھی ایک دوسرے کا اتنا خیال ہے. تو نبی کے گھر میں 3 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن کوئی صحابی وہاں لا کے دیتے کیوں نہیں تھے؟ ایک بات سوال پیدا ہوتا ہے، اگر آپ بتائیں نا، جو اپنی جان قربان کر دیں، جو اپنی جان قربان کر دیں، مکے جیسا وطن قربان کر دیں، ماں باپ قربان کر دیں، رشتہ داریاں قربان کر دیں، پھر وہ حضور کے گھر لا کے دیتے کیوں نہیں تھے؟ پتہ ہے فاقے ہوتے تھے مگر اتنی رازداری سے ہوتے تھے کہ فاقہ نبی کے گھر میں ہو رہا ہے، صدیق اکبر کو خبر نہیں ہے. اتنی رازداری سے. آپ توجہ فرمائیں. وجہ یہ سب باتیں تو بعد میں پتہ چلی، کہیں ظاہر کی گئی، بلکہ سب سے زیادہ باتیں ام المومنین نے بتائی. ایک دن ایسا ہوا، اصل میں یہ فاقے کی بات کیسے پتہ چلی، بہت زیادہ عام کیسے ہوئی، مجمع میں کب بیان ہوئی؟ کئی موقع تھے، لیکن ایک مرتبہ کچھ صحابہ سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس اور ام المومنین حفصہ کے پاس آئے، دونوں امہات المومنین کے پاس، اور کہا عمر نہ اچھا کھاتے ہیں، نہ اچھا کھانے دیتے ہیں، نہ اچھا پہنتے ہیں، نہ اچھا پہننے دیتے ہیں. ایک کام کرو، دونوں ام المومنین کو وسیلہ بنا کے فاروق اعظم کو بلاؤ، کیونکہ وہ سب کی بات کاٹیں گے، ان دونوں کی بات نہیں کاٹیں گے، کیونکہ یہ امی جان ہے مومنوں کی. سب لوگ آئے، حضور کی ازواج سے کہا کہ حضور کی ازواج کو کہو کہ عمر کو بلا کے کہیں، ان کی بات مانیں گے. دونوں ام المومنین نے فاروق اعظم کو بلایا اور کہا عمر اتنی دولت آ گئی، اتنی فتوحات ہو گئی، تو تم بھی اچھا کھاؤ، ان کو بھی اچھا کھانے دو، اچھا پہنو، پہننے دو. تو فاروق اعظم نے اس سے پہلے کہ وہ کوئی بات قبول کرتے دونوں امہات المومنین سے کہا تم تو حضور کی گھر والیاں ہو، تم تو حضور کے گھر میں رہی ہو، بتاؤ، سچ کہنا، بتانا، اے نبی کی پیاری پیاری ازواج، کیا نبی کے گھر میں ایک دسترخوان پر کبھی